آج بہت ہماری سبھی کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بیچ ایک بہت ہی باکمال شخصیت تشریف رکھتی ہیں، جن کے ذریعے آج آنے والے دنوں میں جو حج ادا کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹریننگ حاصل کریں گے۔ میری مراد مولانا عبید الرحمن مدنی صاحب سے ہیں۔ مولانا عبید الرحمن مدنی صاحب مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال تک وہ مدینہ میں زیر تعلیم رہے اور ترمذی شریف پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ فی الحال آپ مرکز امام بخاری تلولی میں مدیر یا ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، اور یہ آج بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج مولانا صاحب ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں اور ہمیں حج کے طریقے پر وہ بات کرنے والے ہیں، ہمیں بتانے والے ہیں۔ میں بہت خلوص اور ادب کے ساتھ ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے خطبے کا صدارتی خطبے کا آغاز کریں۔ مولانا عبید الرحمن مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال تعالى في موضع آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ معزز سامعین، حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ نہایت ہی سنہرا، اچھوتا اور بہترین موقع رب کریم کی طرف سے عنایت ہوا ہے کہ ایک عظیم الشان کام کی تیاری کی غرض سے ایک جگہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس عظیم مقصد اور ارادے کو پوری فرمائے، اس میں برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، تعریف ہم اس موقع پر اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے احکم الحاکمین کے لیے ادا کرتے ہیں، جس نے ہر طرح کے انعامات سے ہم کو مالا مال کیا۔ ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں
جن کے ذریعے سے دنیا کی ڈھیر ساری نعمتیں، خیر و برکت کی چیزیں ہمیں نصیب ہوئیں، اور یہ عظیم الشان فریضہ حج اور عمرہ ہم سب کو عطا ہوا۔ بھائیو، آپ تمام کو اس حسین موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمت کیا، حوصلہ کیا، کوشش کی، مختلف طرح کے جتن کیے، اور یہ لمحہ آپ کو نصیب ہوا کہ آپ ایک عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کی اور اس کی روانگی کی تیاری میں جٹ گئے۔ رب کریم آپ کے ہر قدم کو، ہر حرکت کو قبول فرمائے، اور اپنے اس گھر کی زیارت اور اس کے طواف اور وہاں پر عبادتوں کا نہ صرف حوصلہ بلکہ اس کی توفیق بھی ہم سب کو بار بار عطا فرمائے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر شخص پر وہ چیز ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں۔ حج کمیٹی میں یا حج ٹور کے ذریعے سے جو لوگ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ان کے سامنے رب کریم کا وہ گھر اور وہ تمام مشاعر موجود ہوتے ہیں جہاں پر پہنچ کر ہمیں ہر طرح کی عبادتیں کرنی ہیں۔ جو لوگ تمام طرح کی تیاریاں کرتے ہیں اور اس تیاری میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، انہیں نوٹ نہیں کرتے، انہیں سیکھتے نہیں، انہیں سمجھتے نہیں، انہیں جاننے کی کوشش کرتے نہیں، آپ یقین مانیے کہ بغیر سیکھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر صحیح طریقہ کو جانے ہوئے ہم کچھ بھی کریں گے، بڑا سے بڑا کارنامہ ہم انجام دیں گے، پر رب کریم کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہم سے پہلے کے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے اور اس کا انجام اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ کون سا تجربہ؟ بغیر سیکھے اور جانے عبادت کے کاموں کو انجام دینے کا تجربہ، نیکیوں کے کام کرنے کا تجربہ، اچھے اور بھلے کاموں کو انجام دینے کا تجربہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور اللہ نے اس کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں تو ذرا بتائیں کون ہے وہ؟ دنیا میں وہ آئے اور انہوں نے یہ تجربہ کیا اور اللہ نے اس کا رزلٹ آؤٹ کر دیا، اور ہر روز ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہیں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟
اب بالکل قریب آ چکا ہے. کون ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ذرا زور سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دونوں نہیں، دونوں میں سے ایک. جہاں پہ ہماری سانس ٹوٹتی ہے وہ لوگ ہیں. کس پر سانس ٹوٹی؟ ضالین پہ. ضالین کے معنی ہے بھٹکے ہوئے. ضالین کے معنی بھٹکے ہوئے، گمراہ. کون لوگ مراد ہیں؟ نصارہ. بھٹکے ہوئے کون لوگ تھے؟ نصارہ. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ رب کی عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، پر سیکھے بغیر کرتے تھے، جانے بغیر کرتے تھے. اللہ نے ان کا رزلٹ آؤٹ کیا، کہا اس کا کوئی مطلب نہیں، کہا یہ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. بھائیو بڑی اہمیت ہے. یعنی آپ ریڑھ کی ہڈی سیکھنے کو، جاننے کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دیجیے. یعنی اتنی محنت کریں جتنی کہ آپ نے روپے اور پیسے کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے میں آپ نے کیا، تو جا کر کے اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے کی سعادت اللہ رب العالمین نے بخشی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس سے بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جتنی محنت آپ نے اتنے پیسوں کو اکٹھے کرنے میں لگائی ہے، اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں انہیں اللہ قبول کر لے. اس میں ہمیں لگانے کی ضرورت ہے. آج کا وقت بہت مختصر ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کا وقت جو سیکھنے کے لیے آپ نے دی ہے، اللہ قبول فرمائے. 9 بجے کا ٹائم لوگوں کو دیا گیا تھا اور ابھی ہم لوگ 10:30 بجے ہیں. 1.5 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں. کہتے ہیں ہندوستان میں سب کچھ لیٹ ہی رہتا ہے، تو ہم عبادت کرنے والے ہی آگے کیوں چلے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. مومن وعدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے یا پیچھے رہتا؟ پورا کرتا ہے. حج جیسی عبادت کا ارادہ کرنے والے کتنے پختہ قسم کے مومن ہیں، ان کی ایمان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ بھی اگر وعدہ کر کے پیچھے رہ جائیں، 9 بجے کا ٹائم دے کر کے 10 بجے پہنچیں، 9:45 بجے پہنچیں، 9:30 بجے پہنچیں، زیب نہیں دیتا. دنیا والوں کا عمل مت دیکھیں، یہ دیکھیں ہم سے صرف ہمارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ایک مثال اور نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. بھائیو، حج کے بیان میں ایک چیز کا ذکر بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے حج کی تیاری. حج کی تیاری کرنا، وہ تیاری جو آپ کر چکے ہیں تو اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. یعنی مال اکٹھا کرنا، روپے اور پیسے اکٹھا کرنا، کیونکہ اس کے بغیر حج کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں جو حج کی تیاری کے باب میں آتے ہیں. ان میں سر فہرست توبہ اور استغفار ہے. کیا کام کرنے سے پہلے ہم توبہ کریں؟ جی. اللہ تواب ہے. معنی 2 باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. تواب کا معنی یہ ہے کہ توبہ کی توفیق دینے والا، اور جب اس کی توفیق سے ہم توبہ کر لیں
تو ہمارے کیے ہوئے توبہ کو قبول کرنے والا، پہلے اور بعد دونوں معنی تواب کے اندر پائے جاتا ہے۔ یعنی ہم رب سے توفیق مانگیں بار بار توبہ اور استغفار کی کثرت سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر روز 70 سے زائد بار توبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي يَوْمٍ 100 مرة۔ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کو دھلنے کے لیے میں کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے 100 کا نام لیا، 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے، جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ اگلے اور پچھلے سارے گناہ جن کے معاف تھے ان کا یہ حال تھا۔ ہمارا سب سے بڑا عمل تیاری کا توبہ اور استغفار سے شروع ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ توبہ پر شروع ہو، توبہ پر ختم ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا تھا وہ کون سا کلمہ تھا؟ ذرا زور سے بولیے، یہ تو ہر روز آپ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ذرا زور سے بول دیں تاکہ ہم لوگوں کی زبان پہ استغفر اللہ، جی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک عظیم الشان فریضہ ادا کیے نماز، اور سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات سج گئے، یعنی اے اللہ معاف کر دے۔ نیکی ہم نے کیا ہے اور معافی مانگ رہے ہیں، اچھا ہم نے کام کیا ہے اور معافی مانگ رہے ہیں، اور اگر گناہ ہم نے کیا ہو تو کتنا معافی مانگیں گے، اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو کتنا ہم معافی مانگیں گے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اچھا ہم نے کام کیا ہے اور معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس اچھائی میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ٹوٹی پھوٹی یہ جو عبادت ہم نے کی ہے انہیں قبول کر لے۔ یہ معنی ہے توبہ استغفار کا۔ بندے کے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ سب کچھ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہی ہے، کہ اگر وہ ہمیں معاف کر دیا تو ہماری اگر اس نے بخشش کر دی، ہمارے گناہوں کو اس نے درگزر کر دیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سنور سکتی ہے۔ پر اگر اس نے ہمیں معاف نہیں کیا تو دنیا میں بھی ہم ناکارے ٹھہریں گے اور آخرت کی زندگی خطرناک زندگی ہوگی۔ سب سے بڑی تیاری ہمیں جو کرنی ہے، اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، ہمارے نوکے زبان پر اللہ کا نام ہو۔ نمبر 2، توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ ہمیں سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے بیان میں وَتَزَوَّدُوا، اس کے آگے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کے آگے کہا وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، کہا سفر پہ آپ نکلنے والے ہیں حج کے، اور ہر مسافر سفر کے راستے کے لیے توشہ اپنے پاس رکھتا ہے، زیادہ راہ، راستے کی ضرورتیں، راستے میں آدمی کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، اس لیے وہ اپنے کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرتا ہے۔
کہا آپ اسے اپنے پاس رکھ کر کے چلیں تاکہ آپ بھوکے پیاسے نہ رہیں، وہ تزود۔ اور پھر ایک بڑی بات کہی کہ ان سارے توشوں میں، ان ساری تیاریوں میں تقویٰ کا لباس سب سے پیارا ہے۔ تقویٰ کا لباس، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ تقویٰ کا لباس کیا کرتا ہے؟ آدمی کو چھپا دیتا ہے، اس کے بدن کی کمزوریوں کو، کمیوں کو، ہر وہ چیز جس سے دیکھ کر تکلیف ہو سکتی ہے اس کو ڈھک دیتا ہے۔ یہ کام ہے لباس کا۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ تقویٰ اگر انسان اختیار کرتا ہے تو یہ تقویٰ اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو ایسی چیزوں سے ڈھک دیتی ہے، ایسی چیزوں سے چھپا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ یہ تو آخرت میں ہوا۔ دنیا میں کس چیز سے ڈھکے گی؟ برائیوں سے، کیونکہ برائیاں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں۔ تقویٰ اگر آ رہا ہے، جس درجہ تقویٰ انسان کے اندر ہوگا اسی درجہ وہ برائیوں سے دور رہے گا۔ یہ چھپاتا ہے انسان کو ہر اس چیز سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ تقویٰ کا اصل الاصول ہے۔ ہمارے نفس اور رب کریم کا حکم دونوں کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے اور انسان ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی بات کو اپنا لے، اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کر دے، تقویٰ ہے جس نے اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دی۔ جتنی اعلیٰ درجے کی یہ صفت انسان کے اندر رہے گی، اتنے اعلیٰ درجے میں وہ انسان اپنے آپ کو چھپانے والا انسان بنانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اس کا لباس اتنا ہی زیادہ خوبصورت، شاندار اور مضبوط ترین ہوگا۔ اس کی ضرورت ہے۔ یہ لباس حاصل کرنے کی کوشش کون کرتے ہیں؟ کیا سارے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک نام یہاں ذکر کیا ہے، کہا اولو الالباب۔ اولو الالباب معنی عقل والے، الباب کے معنی ہوتے ہیں عقل، یعنی جن کے اندر اللہ نے عقل، بصیرت، سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، وہ رب کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، رب کی چاہتوں کو، رب کی پسند کو، رب کے حکم کو، رب کے فرمان کو سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، زندگی کے تمام مرحلوں میں رب کا نام آیا، رب کا حکم آیا، رب کریم کا فرمان آیا تو کیا کرتے ہیں وہ عقل والے لوگ؟ اسے گلے لگا لیتے ہیں، اسے اختیار کر لیتے ہیں، اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عقلوں کو سلامت رکھتا ہے، ان کی بصیرت تیز ہوتی ہے۔ دیکھیے مکہ مکرمہ ہی کے اندر جہاں کا حجاج قصد کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا اپنی بیوی کو لے جا کر کے وہیں چھوڑ دو، اسی جگہ کی بات ہے، چھوڑ دو۔
وہاں لوگ بستے نہیں تھے، آج جیسی آبادی ہے اور چمنستان بنا ہوا ہے، تو اس وقت اسی کا اپوزٹ تھا. سارے لوگ جانتے ہیں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بیوی کو چھوڑنا ہے، ساتھ میں ان کا شیر خوار بچہ، معصوم چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے والا بچہ. پانی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، سائے کا، گھر کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کیا شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنے بیٹے کو اتنی بے دردی کے ساتھ معاملہ کر سکے گا، چھوڑ کر کے واپس ہو جائے؟ ایسا کوئی بھی شخص جس کے دلوں میں معمولی سی بھی محبت اور رحمت ہو نہیں کر سکتا. پر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا؟ عقل والے تھے، وہ جانتے تھے ہم سب کو رب نے پیدا کیا ہے، ہماری حفاظت کا انتظام رب کرتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے رب کی چاہت یہ ہے، گرچہ ہمارے نفس پر بہت شاق اور بہت برا لگنے والا معاملہ ہے، لیکن عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ کبریا ہے، اس کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا ہی کامیابی ہے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو پاکی رکھی تھی، اس نے اس بات کی طرف آمادہ کیا، اور بیوی کے پوچھنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا، ایک بھی جواب نہیں. جب بیوی کی طرف سے یہ بات آتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا رب کریم کا یہ حکم ہے، تو منہ موڑے بغیر وہ جواب دیتے ہیں ہاں، پر چہرہ پھیر کر کے منہ کی طرف متوجہ کر کے، چہرہ ان کی طرف کر کے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، تاکہ رحم نہ آ جائے اور ہم رب کے حکم کو پامال کرنے والے انسان نہ بن جائیں. یہ کیفیت ان کے اندر آئی. قال نعم. جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ آج تک اور قیامت تک لوگ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. جس جنگل کو، جس بیابان کو، جس صحرا کو انہوں نے اس مشقت کے ساتھ آباد کیا تھا، رب کے حکم پر لبیک کہا تھا، آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ نے اس کا بدلہ انہیں جو دیا، قیامت تک لوگ انہیں بھول نہیں سکتے. ان کے طریقے کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اللہ نے دنیا کے اندر یہ صلہ دیا. یہ صلہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس راستے پر چلنے والے سارے مومنین کے لیے یہی صلہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر. اسی لیے ہماری تیاریوں کا ایک حصہ یہ بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے آئے ہوئے فرامین، آئے ہوئے احکام ہمارے سر آنکھوں پر، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان، تکلیف والا ہو، مصیبت والا ہو یا سہولت اور آسانی والا ہو، ہم اسے قبول کرتے ہیں، اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اپنے رب سے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں. تیاریوں میں سے ایک عظیم تیاری کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم نکلنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، میل جول رکھنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے، یہ جن کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے بہت ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. جہاں وہ توبہ استغفار کر کے رب کریم کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کی معافی وہ مانگ لیتا ہے یا مانگتا رہتا ہے، وہیں چاہیے کہ آپس کے اندر جو چیزیں ہو جائیں اس کو بھی وہ ٹھیک ٹھاک کر لے، اس کو بھی صحیح کر لے، معافی مانگ لے، چھوٹا بن جائے، ناک اونچی مت رکھے، نظر نیچی کر لے. اور اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، ان کے دلوں کے حوالے سے اپنے دل کو پاک کر لے، دل میں بغض اور نفرت کو جگہ نہ دے. ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں
وہ پاکی ہم سے چاہتا ہے. پاکی جتنا ہم پاک صاف ہوں گے اور بنائیں گے اتنے ہی زیادہ ہم اس عظیم فریضے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مستفید کر سکیں گے. اپنا جسم پاک کریں، اپنا لباس پاک کریں، اپنا دل پاک کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو آپ پاک کریں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَطَهِّرْ، کیا کہا؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، پاک کر دو، شرک سے پاک کر دو، کفر سے پاک کر دو، نفاق سے پاک کر دو، فسق یعنی نافرمانیوں سے پاک کر دو، گناہ اور گندگی سے پاک کر دو. کیونکہ یہ خباثت والی چیزیں جس دل میں رہیں گی وہاں رب کی عبادتیں ہمارے لیے اسی قدر متاثر ہو جائیں گی. ہم جتنا فائدہ چاہتے ہیں ان عبادتوں کے ذریعے سے اتنا ہم مستفید نہیں ہو سکیں گے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، صرف پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو اگر یہ سب چیزیں اور خاص طور سے ہمارا دل پاک نہیں ہوا، ہم آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی سے سلام کلام نہیں کیے، معافی تلافی کا معاملہ نہیں کیے، گویا کی گندگی کا ایک ڈھیر ہے، کوڑے کباڑ کا ایک گٹھر ہے جو ہم اپنے سر یا کاندھے پر لادے لادے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے. ہمیں یہ ساری بوجھوں کو اتار پھینک کر اپنے آپ کو ہلکا اور پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے. اور ان سب پاکیوں میں ایک عظیم پاکی مال کی بھی پاکی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی مال خرچ کریں، خاص طور سے اس فریضے کی ادائیگی کے راستے میں، وہ مال کیسا ہو؟ پاک مال ہو، مال میں پاکیزگی ہو. اور مال میں پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ حرام راستے سے کمایا ہوا مال اگر عبادت کے راستے میں لگتا ہے تو قبول نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور اس کا کچھ حصہ بھی میں نے پڑھا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المرسلین ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ نے ایمان والوں کو اور سارے انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، پاک مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اچھے کام کرو. اور پھر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے شخص کی جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب کہتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ایسا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. حرام مال اس نے استعمال کیا ہے اپنے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ساری چیزوں کے اندر، تو اللہ کیوں اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. پاکی کی ضرورت ہے. مسلمان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک رہتا ہے. اور کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انما المشرکون نجس، وہ ناپاک رہتے ہیں. مسلم پاک، المؤمن لا ينجس، مسلم پاک. اور نان مسلم کیا بتایا اللہ نے؟ نجس. ظاہر سی بات ہے، یہ کہنے کی بات صرف نہیں ہے، یہ کرنے کی بات ہے
کہ ہمارا کپڑا بھی پاک ہو، ہماری زمین بھی پاک ہو، ہمارا گھر بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہمارا دل بھی پاک ہو، ہمارا مال بھی پاک ہو۔ یہ سب چیزیں اگر پاکیزہ ہیں تو اللہ معمولی عبادت بھی ہے تو انہیں قبول کرتا ہے، اور بھاری بھاری عبادتیں بھی اگر انسان ناپاکی کی ملاوٹ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں قبول نہیں کرتا، گرچہ ہم اپنی تسلی کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ اور ان جیسے اچھے اور بہتر اعمال، اور شروع ہی میں نے ذکر کیا سیکھنے کی صفت، سیکھتے رہنے کی صفت کی تیاریوں میں ہمیں لگے رہنا چاہیے اگر واقعی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آخری چیز کہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا یہ حج اور عمرہ کس کے طریقے پر انجام پائے؟ کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ آپ نے سکھایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا طریقہ سکھایا، یعنی آپ ہم سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ حج میں وہ کام کرو جس کام کے کرنے کی تعلیم مجھ سے آپ پا رہے ہو۔ تو اگر سکھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کی، طریقہ جاننے کی، طریقہ پوچھنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے، تاکہ ہمارا عمل اور ہماری یہ عظیم عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو سکے۔ سنت یعنی طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا ہو سکے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، پھر بند ہو گیا، ڈاؤن بیٹری چیک۔ آئیے ہم اس میں بھی نہیں ہے، ایک منٹ آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہمارا یہ عمل انجام پا سکے۔ کوئی بھی شخص جو ہندوستان سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتا ہے تو وہ ممبئی کے ایئرپورٹ سے بائی ایئر جدہ یا مدینہ منورہ کا قصد کرتا ہے، یعنی اس کی فلائٹ یا تو جدہ کے لیے ہوتی ہے یا مدینہ طیبہ کے لیے، دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اچھا
میں دوسرا آپشن میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اگر کچھ لوگ بائی چانس مدینہ کی طرف ان کی فلائٹ چلی گئی تو کیا کریں. تو اگر مدینہ طیبہ کی طرف ان کی فلائٹ چلی گئی یا ان کی فلائٹ ہے مدینہ کے لیے پہلے شروع میں، تو وہ احرام نہیں باندھیں گے بلکہ اپنے لباس میں مدینہ جائیں گے. جتنے دن وہاں رکنا ہوگا رک کر کے جب مکہ مکرمہ کے لیے نکلنا ہوگا تو پھر وہ احرام باندھیں گے. اور جیسا کہ ابھی دادا محترم نے ذکر فرمایا کہ آپ تمام کی فلائٹیں یہاں سے جدہ کے لیے ہی ہیں، تو جن کی بھی فلائٹیں جدہ کے لیے ممبئی سے روانہ ہوں گی انہیں احرام کا لباس ممبئی ایئرپورٹ ہی پر پہن لینا چاہیے. گھر سے بھی پہن کر کے اگر جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. گھر سے بھی اگر پہن کر کے جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی نہا دھو کر کے خوشبو جسم میں لگا کر کے کپڑے میں نہیں، وہ لباس پہن لیتے ہیں جسے لباس احرام کہا جاتا. یعنی 2 چادر جس میں سے چادر کا ایک حصہ کمر سے نیچے لنگی اور تہبند کی طرح سے پہننا اور دوسرا حصہ کمر سے اوپر جسم کے اوپر اوڑھنے کی قمیص کی طرح سے اوڑھنے کی شکل میں اس کو لے لینا. یہ 2 چادریں ہیں جو ہم غسل کرنے کے بعد پہن لیں گے. گھر میں پہن لیں یا ایئرپورٹ پر جا کر کے وہاں چینج کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اگر یہ کر لیتے ہیں تو ہم پورے طور پر تیاری کے ساتھ میں ہم فلائٹ میں بیٹھیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی آسانی کا کام ہوگا. خواتین کے لیے نارمل اور عام جو لباس ہے وہی پہنیں گی. ان کے لیے اس طرح کا کوئی خاص لباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع نہیں کیا. جو بھی ان کا اپنا لباس ہے گھروں میں پہنتی ہیں زیب و زینت والے لباس کو چھوڑ کر کے، زیب و زینت والے لباس کو چھوڑ کر کے جو نارمل لباس ہے پہنتی ہیں گھروں کے اندر وہی لباس رکھیں گی. اور جب تک اجنبی لوگوں کے بیچ میں رہیں گی وہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے رکھیں گی، چہرہ کھولیں گی نہیں. اور جہاں کوئی نہیں ہے وہاں انہیں اختیار ہے، وہ اگر چاہیں تو اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں. مردوں کے لیے یہ طریقہ جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا لباس چینج کر کے اور پھر فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے. جدہ پر پہنچنے سے پہلے، جدہ ایئرپورٹ پر فلائٹ کی لینڈنگ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا پون گھنٹہ پہلے ہمیں احرام باندھ لینا چاہیے. ابھی آپ پوچھیں گے احرام تو پہلے باندھ چکے ہیں تو اب کون سا احرام باندھیں گے؟ ابھی جو ہم نے باندھا ہے وہ احرام نہیں، احرام کا لباس پہنا ہے. ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ احرام کا لباس پہنا ہے. اور اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے. تو ہمیں احرام باندھنا ہے. جب بھی یہ بات کہی جائے احرام باندھ لو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کپڑا چینج کر لو، اس کا معنی یہ ہے کہ نیت کر لو. اس کا معنی کیا ہے؟ نیت و دخول النسک، جو عبادت کرنے کے لیے آپ ارادہ کر رہے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں، اس کا ارادہ کر لیں. یہ معنی ہو گیا احرام باندھنا، مرد ہوں یا عورت، یعنی انہیں ارادہ اب کرنا ہوگا. لباس پہلے انہوں نے بدل لیا لباس احرام، اور اب احرام باندھنا ہے یعنی نیت کرنی ہے.
اور یہ واحد عبادت ہے حج اور عمرہ کی کہ جس میں دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان پر کچھ کلمات بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان پر ارادہ کیا ہوا کلمہ لائیں گے۔ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا حج کرنا چاہتے ہیں، وہ دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ادا کریں گے۔ بقیہ اور عبادات میں صرف دل کا کیا ہوا ارادہ، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس میں زبان سے یا دل سے ارادے کی شکل کیا ہوگی، کیسے کہیں گے؟ ہم لفظ لبیک کہیں گے اور اس عبادت کا نام لیں گے، کہیں گے لبیک عمرہ۔ اگر ہم پہلے عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ میں سے اکثریت حج تمتع ہی کرنا چاہتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے عمرہ کا ہی ارادہ کرنا ہوگا، یہ کہتے ہوئے لبیک عمرہ، یعنی اے اللہ میں عمرہ کے ارادے سے حاضر ہوں۔ یہ کلمہ ہمیں زبان پہ دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ لانا ہے۔ کیا کہیں گے ذرا ایک بار بتا کے آپ بتائیے؟ لبیک عمرہ، لبیک عمرہ۔ تو آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا ارادہ ہو گیا، آپ احرام میں آ گئے، احرام کی حالت میں آ گئے۔ تو جب بھی فلائٹ کے اندر اعلان کیا جائے، بتایا جائے، یا نہ بھی اعلان کیا جائے اور ہمیں گھڑی دیکھ کر کے اندازہ ہو کہ اب 1 گھنٹہ مشکل سے بچا ہے یا 1 گھنٹے سے کچھ کم، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ احرام کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 70-75 کلومیٹر پہلے یہ میقات آ جاتی ہے، جس کو آج کی زبان میں السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ طائف کی میقات ہے، یعنی طائف سے جو لوگ پہاڑی کے راستے کے علاوہ نارمل راستے سے مکہ آتے ہیں، اس راستے پر آنے والے لوگوں کے لیے جو جگہ احرام باندھنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس کا نام تھا قرن المنازل، اور آج اسے سیل کبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو فلائٹیں جدہ اترتی ہیں، ہندوستان سے جانے والی فلائٹیں، وہ اسی راستے سے جدہ کی طرف جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں وہاں احرام باندھنا ہوگا جہاں سے آپ نے متعین کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں متعین فرمائی ہیں، ایک ہے وقت اور دوسرا ہے جگہ۔ احرام باندھنے کے لیے 2 چیزوں کی رعایت کرنی ہے، وقت اور دوسرا ہے جگہ۔ جس وقت میں ہمیں اجازت دی گئی ہے اس وقت میں ہم احرام باندھیں گے، اور جس جگہ ہمیں کہا گیا ہے اس جگہ ہم احرام باندھیں گے، دونوں کا رعایت کرنے ہیں۔ اگر کوئی حج کے ارادے سے رمضان میں احرام باندھتا ہے عمرہ کا، تو نہیں ہوگا اس کا حج، کیونکہ یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے اس کا وقت بتایا کہ حج کے کچھ خاص مہینے ہیں۔ سال کے کسی بھی مہینے میں حج کا ارادہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے مہینے رب کی طرف سے متعین ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شوال۔ ابھی الحمدللہ یعنی عید کا دن یہ شوال کا دن ہے، جس دن ہم عید مناتے ہیں وہ پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال کی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم حج کا ارادہ کر سکتے۔ عید کی چاند دیکھنے سے پہلے اگر ہم احرام باندھتے ہیں تو اس سے حج نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا وقت، یعنی ہمیں حج کا احرام کب باندھنا ہے۔
اور دوسری ہے جگہ، کہاں سے باندھنا ہے۔ ممبئی میں یعنی ممبئی ایئرپورٹ پہ ہم یہ نہیں کہیں گے لبیک عمرہ، گھر سے نکلتے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے لبیک عمرہ، یہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ متعین نہیں کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف اپنے جگہوں کا نام لیا ہر ایک علاقے سے آنے والے لوگوں کے لیے، اور آخر میں فرمایا ہن لہن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جو شخص بھی ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ سے کراس کرتے ہوئے مکہ کی طرف جائے تو اسے چاہیے اگر حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو احرام باندھ کر کے ہی جائے، احرام باندھ کر کے ہی جائے۔ تو اب ممبئی جانے والے جدہ کی طرف اس راستے سے گزرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن المنازل نامی جگہ بتائی ہے، اور وہ تقریباً 70-75 کلومیٹر دور مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں وہاں احرام باندھنا ہے، یعنی کہنا ہے لبیک عمرہ۔ یہ تو ہو گیا عمرہ، عمرہ کی نیت۔ عمرہ کی نیت کے بعد ایک چیز ہے تلبیہ۔ تو نیت الگ ہے، تلبیہ الگ ہے۔ تلبیہ پکارنا نیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے عمرہ کے لیے ایک اہم سنت، ہمارے عمرہ کے لیے ایک اہم اور عظیم سنت ہے تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذرا ایک بار پڑھیے آپ تمام لوگ، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابھی جیسے میں نے ایک ساتھ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، ایسے ہی فلائٹ میں آپ کو اگر کوئی شخص ایک ساتھ پڑھائے گا تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اکیلے اکیلے الگ الگ پڑھنا ہی ان کا طریقہ ہے، اور ایک ساتھ میں ایک سر میں ایک آواز میں سارے لوگوں کا بلند آواز کے ساتھ میں پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کیسے کہنا ہے؟ ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے پڑھنا ہے، وہ مل جائے الگ بات ہے، لیکن ہم ملانے کا کوئی پروگرام ذہن و دماغ میں بھی نہیں اور قصد و ارادے میں بھی نہیں رکھیں گے۔ ہمارا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تب ہوگا جب ہم اس کا خیال کریں گے۔ تو یہ تلبیہ کے کلمات ہیں۔ نیت کے بعد ہم جتنا ان کلمات کو ادا کر سکیں اتنا ہی زیادہ ہماری وہ عبادت جسے عمرہ کی عبادت کہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس عبادت کے اندر حسن اور نکھار پیدا ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں زیادہ خون بہایا جائے اور زیادہ تلبیہ پکارا جائے۔ خون بہایا جائے جسے ہدی کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی الگ چیز ہے، ہدی الگ چیز ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ہدی پیش کی جائے اور زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارا جائے۔ تو تلبیہ جتنے ہی زیادہ پکارتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس عبادت کے اندر فضیلت بڑھتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ اس میں سستیاں کر جاتے ہیں، ہمیں سستیوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، بلند آواز سے ہم تلبیہ پکارتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ جتنا ہی بلندی ہماری آواز میں ہو سکے
اتنے ہی زیادہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ بلکہ بعض روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی زبان سے جب یہ کلمہ ادا کرتے ہو اور آس پاس میں پتھر ہیں، زمین کے حصے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں تک اگر آواز جاتی ہے تو آپ کی آواز سے وہ بھی آپ کے تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے آگے یہاں تک کہ حتی تنقطع الارض ہاں ہونا وہاں ہونا، یہاں تک کہ زمین کے اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک تلبیہ کی آواز جو آپ کی زبان سے نکلی ہے یہ زمین کے چپے چپے میں پھیل جاتی ہے۔ البتہ یہ سنت بلند آواز سے تلبیہ پکارنے کی سنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین آہستہ آہستہ تلبیہ پکاریں گے۔ کس کے لیے ہے بلند آواز سے؟ مردوں کے لیے۔ تو زیادہ تلبیہ پکارنا اور بلند آواز سے پکارنا یہ مسنون ہے۔ عمرہ کرنے کے ارادے سے جب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے اور ہم احرام کا کپڑا بھی پہنے ہیں، احرام باندھ بھی چکے ہیں، تلبیہ بھی پکار رہے ہیں، اب وہاں سے ہمیں مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا۔ ان تمام مرحلوں میں ایک ہی عبادت ہے جو ہم زبان پہ زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے تلبیہ کے کلمات اور ذکر و اذکار، قرآن مجید کی آیات۔ ان سب سے اپنے سفر کو جتنا ہم آباد کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ کافی وقت مکہ پہنچنے میں لگ جاتا ہے بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، اور سہولیات سفر کے اندر بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے راستوں وغیرہ میں، تو اگر ہم اس طرح سے آباد کریں گے تو ہماری یہ عبادت ہمارے لیے نفع بخش ہوگی۔ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راستے بھر تو ہم نے تلبیہ کے ذریعے سے آباد رکھا، اب یہاں پہنچ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں اگر ہم آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ سونا چاہتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ انہیں بھوک لگے کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ وہ سفر کے بعد غسل کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لباس چینج کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس لباس میں آپ نے تلبیہ پکارا ہے، احرام باندھا ہے، اسی لباس میں آپ کو آخر تک رہنا ہوگا، ایسا نہیں۔ لباس آپ چینج کر سکتے ہیں۔ لباس سے مراد عورتیں اپنا جو کپڑا پہنے ہوئے تھیں احرام کے وقت، اس کو نہا دھو کر کے دوسرا پہننا چاہتی ہیں، بشرطے کہ خوشبو نہیں لگائیں گے، نہ خوشبو سونگے گی۔ اور مرد حضرات بھی جو احرام کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ہم نہا دھو لیں اور دوسرا ہمارے پاس جو رکھا ہوا ہے اس کو ہم صاف ستھرا پہن کر کے اور تازہ دم ہو کر کے ہم جا کر کے عمرہ کریں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کی خوشبو نہ تو پہلے والے میں لگا ہو اور نہ ہی بعد والے میں لگا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جب حرم کی طرف، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو کعبہ کو دیکھتے ہوئے اٹھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں نقل بھی کی جاتی ہیں، لیکن جو ثابت چیز ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم کسی بھی مسجد کے اندر، اور ان میں مسجد حرام بھی ہے، جب ہم داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔
یعنی اللہ کے نام سے نبی پر درود و سلام، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ کعبہ کو دیکھ کر کے کیا دعائیں اگر ہم کریں تو قبول ہوتی ہیں؟ مشہور بہت ہے پر ثابت نہیں ہے۔ کعبہ کو دیکھنے کے بعد لوگ ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، مشہور بہت ہے پر ثابت نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے تک جانا ہوگا، اور حجر اسود تک پہنچنے تک تلبیہ جی حجر اسود کے سامنے تک ہمیں پہنچنا ہوگا، اور وہاں پہنچ کر کے ہم اپنے طواف کا آغاز کریں گے، طواف کی شروعات کریں گے۔ طواف شروع کرنے تک ہم تلبیہ پکار سکتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک جو آپ نے سیکھا ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ طواف شروع نہ کر دیں۔ طواف شروع کر دیے، تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا اور دوسری عبادتیں شروع ہو گئیں۔ کہاں سے ہمیں طواف شروع کرنا ہوگا؟ کہاں سے؟ حجر اسود کے سامنے سے۔ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا کہ حجر اسود کو چوم لے، یا اس کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لے، یعنی ڈائریکٹ منہ لگا کر کے چوم لے، یا ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لے، یا اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہے ڈنڈا یا اور کوئی چیز تو اس کو لگا کر کے اس ڈنڈے کو چوم لے۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں رہا، یعنی ہم دور ہیں اس سے، تو ہاتھ سے اشارہ کریں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور زبان پہ ایک کلمہ لائیں گے، وہ کلمہ ہوگا اللہ اکبر۔ کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ کہاں؟ حجر اسود کے پاس۔ کام ہمارا شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ چوم لیے یعنی بوسہ دے لیے، ہاتھ کو لگا لیے یا ہاتھ سے اشارہ کر لیے، اور زبان سے اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ بھی کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ہمارا طواف اسی کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ طواف ہمارا شروع ہوا حجر اسود سے، اور پھر وہاں سے ہم چکر لگانا شروع کریں گے۔ لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو ایک کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور وہ ہے داہنا کندھا کھولنا۔ اب اگر احرام ہے تو کھول کر کے دکھائیے، پہن کر کے۔ داہنا کندھا کھول لینا، داہنا کندھا کھول لینا۔ داہنا کندھا کھول لیں گے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استباء۔ یہ دیکھیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، یہیں سے شروعات کرنی ہے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں آیا؟ اچھا، آ گیا۔ یہ پولیس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ حجر اسود کیا ہے؟ وہ جو سفید
ہمیں چیز دکھ رہی ہے وہ حجر اسود نہیں ہے، بلکہ اس سفید کے اندر جو سوراخ بنا ہوا ہے، سوراخ ہے یہ سوراخ، اس میں جو پتھر دکھ رہا ہے وہی ہے حجر اسود۔ یہ حجر اسود آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے۔ الحجر الاسود، اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو جنت سے نازل کیا ہے۔ اشد بیاضا من الثلج، جب یہ نازل ہوا تھا تو یہ برف سے بھی زیادہ یہ سفید تھا، بہت زیادہ یہ سفید تھا، لیکن سودت و خطایا بنی آدم، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ تو یہ ہے حجر اسود جو سفید تھا اور ابھی کالا ہو چکا ہے۔ یہیں سے شروعات کرنی ہے، یا تو چوم کر کے یا ہاتھ لگا کر کے یا اشارہ کر کے ہمیں آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ کنارہ جہاں پہ یہ کھڑے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا ایک کنارہ ہو گیا، ایک اور کنارہ یہ ہے دوسرا۔ یہ جو دوسرا کنارہ اس سے پہلے ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کنارے کو جو اس سے پہلے آتا ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں جب طواف کرنے والا پہنچتا ہے تو انہیں ایک دعا پڑھنی چاہیے جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ان دونوں کناروں کے بیچ میں، اس کونے سے لے کر کے اور اس کونے کے بیچ میں یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ رکن یمانی کے قریب میں اگر ہیں تو ہم ہاتھ، جیسے کہ حجر اسود پہ ہاتھ لگانے کا حکم تھا، ایسے رکن یمانی پر بھی ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، ہم دور ہیں، تو وہاں اشارہ بھی نہیں ہے، وہاں اشارہ نہیں ہے۔ یعنی اس کونے پر جب ہم آئیں گے رکن یمانی کے کونے پر، تو وہاں ہمیں کوئی اشارہ نہیں کرنا ہے، کوئی اشارہ۔ اگر کرتا نکال کر کے اس کو پہنے ہوتے تو کندھا نظر آتا، پھر بھی تو ہاں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ داہنے کندھے پر یہ چادر نہیں ہے، یہ چادر داہنے کندھے پر نہیں ہے۔ اس کو اجتباع کہا جاتا ہے۔ اجتباع یہ سنت ہے جو 7 چکر میں ہونی چاہیے۔ طواف کے 7 چکر کرنے ہیں۔ مرد حضرات کو یہ چادر اوڑھتے وقت داہنا کندھا 7 چکر کے اندر کھلا رکھنا چاہیے۔ 7 چکر اگر ہم کھلا رکھتے ہیں تو ایک عظیم سنت ادا ہوگی، اور وہ ہے اجتباع کی سنت۔ تو ایک سنت تو یہ ہو گئی۔ ایک اور سنت ہے، پہلے کے 3 چکروں میں، کہاں سے؟ حجر اسود سے چکر شروع ہوا، طواف کا پہلا چکر، یعنی ہم گھوم کے جائیں گے، چاروں کونا گھومتے ہوئے جب دوبارہ آئیں گے تو ایک ہو جائے گا۔ ایسے ایسے 3 چکر ہمیں ہلکی دوڑ کے ساتھ میں، ہلکی دوڑ کے ساتھ میں یہ تینوں چکر مکمل کرنا چاہیے۔ اگر جگہ اجازت دے رہی ہے، یعنی اتنی جگہ ہے کہ ہم دوڑ سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں دوڑنا چاہیے، جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے، ہلکی دوڑ۔ یہ 7 چکر میں نہیں، شروع کے صرف 3 چکر میں، صرف مرد حضرات کو، عورتوں کو نہیں۔ یعنی یہ دونوں سنتیں مرد کے لیے خاص ہیں، عورتوں کے لیے نارمل چال ہے، وہ چلتی رہیں گی۔ اس طور پر ہمارا طواف شروع ہو گیا۔ یہاں سے حجر اسود سے شروع ہو کر کے اور حجر اسود تک ہم پہنچیں گے تو ایک ہوگا۔ ایسے ہی 7 چکر ہم خانہ کعبہ کا لگائیں گے۔ اس میں تو وہ جگہ نہیں دکھ رہی ہے، ممکن ہے نظر آئے، نہیں، وہ حجر اسماعیل۔ ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں،
یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس میں آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ یہ جو تیر جہاں پہ دیکھ رہے ہیں گنبد جیسا بنا ہوا ہے، یہ دراصل مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم یعنی گنبد کی شکل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسے مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں ایک سنت ہے جو اس کے پیچھے ادا کرنی ہے، اور وہ ہے 7 چکر طواف کا پورا کر لینے کے بعد 2 رکعات نفل وہاں پہ ادا کرنا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہاں ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں ہے تو اس جگہ ادا کریں گے، اور اگر وہاں پبلک ہے، طواف کرنے والے لوگ ہیں، وہاں جگہ نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں دکھ رہی ہے، تو خانہ کعبہ مسجد حرام میں کہیں بھی ہم 2 رکعت ادا کر لیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی سنت ہے نہیں۔ یہ مقام کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تھے، پتھر ہے 2۔ خانہ کعبہ بنانے کے لیے جب اس کی اونچائی تک ان کا ہاتھ پہنچنا مشکل ہو رہا تھا، تو 2 پتھروں پر وہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے اس نشانی کو باقی رکھا جس پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ 2 رکعت اس کے پیچھے نماز ادا کریں اگر ہمیں وہاں کوئی جگہ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کانچ کو یا اس گنبد کو ہاتھ، کیونکہ پتھر تک تو ہاتھ جا بھی نہیں سکتا، ہاتھ لگانا، تبرک کے لیے اس کو چھونا، کچھ نفع اور فائدہ ہو جائے ایسی کوئی چیز نہ تو اس پتھر سے جڑی ہوئی ہے اور نہ ہی حجر اسود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو وہ بوسہ لے رہے ہیں تو میں کبھی آپ کا بوسہ نہیں لیتا۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ بات کہی۔ حجر اسود جہاں اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت رکھی ہوئی ہے، وہاں کا جب یہ مقام ہے تو پھر اس جگہ کا وہ مقام کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دونوں جگہوں پر اور ساری جگہوں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سب تاریخی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی برکت اور کوئی فضیلت جڑی ہوئی نہیں ہے جس کا تعلق ہمارے طواف اور نماز سے ہو۔ اسی طریقے سے آپ 2 اور نشانیاں یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ لائٹ کی، ہری لائٹ کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، قندیل کی شکل میں، چراغ کی شکل میں۔ وہ دراصل خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی، اپنی پوری جگہ میں خانہ کعبہ کو نہیں بنایا جا سکا۔ قریش مکہ نے کس کو، ہاں سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ نشانی دونوں دکھا دیا اوپر سے۔ ہاں، تو یہ جو جگہ ہے گھری ہوئی ہے، باؤنڈری سے، سفید باؤنڈری سے گھری ہوئی ہے، اور اوپر یہ روشنی لگی ہوئی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے دراصل یہ خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے، خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص وہاں اگر موقع ہوا داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کیے، گویا کہ اس شخص نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے، گویا کہ اس شخص نے خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ لیکن طواف کرتے ہوئے ادھر سے بھی داخل ہونے کا راستہ ہے، ادھر سے نکلنے کا راستہ ہے، دونوں گیٹ یہاں سے دکھائی بھی دے رہے ہیں، دونوں گیٹ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص شارٹ کٹ میں، دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ادھر سے
اس نے طواف کرتے ہوئے چکر لگا لیا تو اس کا یہ طواف نہیں ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ کے باہر طواف لگانا ہے، خانہ کعبہ کے اندر گھس کے طواف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت تھی کہ اگر کھلا بھی ہو، لوگ جا بھی رہے ہوں، اس کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں اس میں سے طواف کے دوران اس میں گھس کر کے اور پھر ادھر سے نکل جانے والا کام نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے ہمارا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے اور وہ حصہ جو گھرا ہوا ہے اس کے باہر میں 7 چکر لگانے ہیں، تو ہمارے یہ 7 چکر ادا ہو جائیں گے باذن اللہ سنت کے مطابق۔ ایک اور چیز لوگ کرتے ہیں کہ اس کے گیٹ کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں، لیکن بعض سلف سے، صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں جا کر کے دعائیں کی ہیں۔ اگر آسانی کے ساتھ ہم وہاں پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ اور لوگ یہ جو غلاف کعبہ ہے، کالا کالا دیوار کے اوپر جو کپڑا کالا دکھ رہا ہے، کچھ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں مل سکے۔ کچھ لوگ چانس دیکھ کر کے چاقو سے اس کو کاٹ کر کے جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے پاس رکھیں گے برکت کی یہ چیز۔ ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، نہ تو غلاف کعبہ میں اور نہ ہی کعبہ کے جس سے پتھروں سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہاتھ رگڑنے سے۔ ان سب چیزوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا ہو۔ ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ 7 چکر ہم اس کا لگائیں گے، اور لگا لینے کے ہر چکر میں ہم جب اس کے سامنے پہنچیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ یعنی جب ہم اس کے سامنے پہنچیں گے حجر اسود کے سامنے، تب ہم کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ وہاں رکنا ضروری نہیں ہے، چلتے چلتے ہم ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلتے رہیں گے، اور وہ فضیلت ہمیں اللہ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی۔ وہ خانہ کعبہ کا حصہ اس میں اچھے سے دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ سفید پتھروں سے اسے گھیرا گیا ہے، اور دونوں طرف 2 گیٹ لگے ہوئے ہیں، ایک پولیس بھی وہاں پہ متعین ہے دیکھ ریکھ کے لیے۔ تو اس بیچ میں باہر سے جو لوگ طواف کر رہے ہیں الحمدللہ سنت کے مطابق ہے، اور اگر اندر چلے گئے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک چیز یہ بھیڑ دیکھ کر کے، جو بھیڑ ابھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ کر کے ایک چیز کا خیال ہمیں کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم بچا کر کے ہی طواف، سعی اور دوسرے ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ طاقتور آدمی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو فضیلت حاصل کرنے کے ارادے سے آپ دھکے لگاتے ہوئے اندر جائیں اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رہنمائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ ہمارا ہمیشہ کا فریضہ ہے۔ عبادت کرتے ہوئے یہ فریضہ ذہن میں ہمیشہ پیوست رہنا چاہیے کہ رب تب راضی ہوگا جب ہم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے عبادت انجام دیں گے۔ جتنا اسپیس ہے جو اس میں ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور جو نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں دینے والا ہے۔ تو ہمیں دھکا سے اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ کرتے ہوئے وہاں نظر آئیں گے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے، خاص طور سے 2 رکعت پڑھنے کے لیے ان سب جگہوں پر لوگ
بہت بے احتیاطی برتتے ہیں، بہت بے احتیاطی برتتے ہیں۔ طواف کرنے والے گزر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور جیسے ہی تھوڑی سی جگہ ملی کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ ایسی جگہ آپ دیکھیں جہاں سکون سے 2 رکعت ادا کر سکیں، سکون سے ادا کر سکیں۔ سکون سے ادا کی گئی نماز کی جو حیثیت ہے، اور اس طرح کی بھیڑ بھاڑ میں کھڑے ہو کر کے لوگ گزر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور آپ رکوع میں اور سجدے میں زبردستی جا رہے ہیں، لوگ ڈھکیل رہے ہیں، آپ اسی میں کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس میں وہ عبادت اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ ایک غلطی یہاں دکھ رہی ہے، یہ نشان آپ دیکھیں، تیر کا نشان دیکھیں کہ سارے لوگوں نے اپنے کندھوں کو ڈھک رکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، پر یہ حضرت اپنے کندھے کو نماز کی حالت میں بھی کھلا کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنا ہے، کھولے نہیں رکھنا ہے۔ اقامت ہو گئی، نماز پڑھنی ہے، دونوں کندھوں کو ہمیں ڈھکنا ہے۔ منع کیا گیا ہے ہمیں کندھا کھلا رکھنے سے، تو ہم کندھوں کو ڈھک کر کے نماز پڑھیں گے، جیسے کہ اکثر لوگ اس میں ڈھکے ہوئے ہیں کندھوں کو، پر کچھ لوگ نہ جانکاری کی وجہ سے اور کچھ لوگ دیکھا دیکھی کی وجہ سے اور کھلے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے اقامت ہونے لگی تو ہمیں فوراً نماز کی تیاری میں لگ جانا ہے، گرچہ ہمارا طواف مکمل نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ اب ہم طواف کر لیں گے پھر نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں۔ فریضہ آ گیا تو وہیں ہم ٹھہر گئے۔ ہاں البتہ خواتین کو چاہیے کہ اذان ہونے کے ساتھ یا اس سے کچھ پہلے یا اذان ہوتے ہی وہ مردوں کے بیچ سے آہستہ آہستہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور جہاں خواتین اکٹھے ہوں وہاں وہ اپنی جماعت بنانے کے لیے کوشش کریں جگہ پانے کی۔ مردوں کے بیچ میں چلتے رہیں یہاں تک کہ اقامت ہو جائے، پھر ان کو جگہ نہیں ملتی، پھر مردوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہمارا فرض نکل جائے گا تو وہ بھی کھڑی ہوگی، ان کے بغل میں ادھر بھی مرد ادھر بھی مرد، تو اس طرح کی کیفیت بھیڑ بھاڑ میں ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے تو ہم طواف کو روک کر کے اور نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ ہم نے 7 چکر جو لگا لیا، 7 چکر لگا لینے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ 7 چکر پورا ہو گیا، 2 رکعت ہم نے نماز بھی پڑھ لیا، تو 2 رکعت نماز ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہاں پڑھیں گے؟ جہاں ہمیں جگہ ملے گی۔ سنت مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابھی میں نے دکھایا آپ لوگوں کو، اور جہاں جگہ ملی وہاں ہم نے پڑھ لیا، اور پڑھنے سے پہلے ہم پڑھیں گے آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی۔ نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا اہتمام یہ کیا کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی دونوں اس کا اہتمام کریں گے، قل یا ایھا الکافرون۔ اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد۔ یہ 2 صورتیں ہیں، یہ دونوں رکعت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور جب ہم پڑھ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پڑھ لینے کے بعد حجر اسود کے سامنے، اگر ہم قریب میں ہیں خالی ہے جگہ، چوم لیے، ہاتھ کو چھو لیے یا اشارہ کر کے اور اپنا یہ کام مکمل کر لیے۔ طواف اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف جب مکمل ہو جائے تو سعی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس موقع پر اگر میسر ہو، بھیڑ بھاڑ میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس کے لیے کیا میسر ہوگی،
لیکن اگر کسی کے لیے میسر ہو وہاں پہ آس پاس میں زمزم کا پانی جگہ جگہ وہاں الحمدللہ اس کا انتظام رہتا ہے تو وہ اگر پی لیتے ہیں بہت اچھی ہے، اور پینے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ زندگی کی سب سے عظیم الشان جو دعائیں انسان کے ذہن و دماغ میں چل رہی ہوں وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو اس موقع پر قبول کرتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیا جائے اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، دوسرا بلکہ تیسرا فریضہ ادا کرنے کے لیے۔ عمرے میں کل 3 فرائض ہیں، 3 ارکان ہیں۔ 2 فرائض اور 2 ارکان ادا کر چکے ہیں۔ کون بتائیں گے وہ 2 کیا تھے جو ابھی ادا کر دیے؟ نیت، تو یہ تو 1 ہوا یا 2؟ طواف۔ تو پہلا ہو گیا نیت، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ جو شخص وہ بھول گیا، نہیں کیا، تو اس کا وہ عمرہ یا حج نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے طواف، جو بھی آپ نے کیا یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کریں گے تو نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ تیسرا اور آخری فریضہ، یہ کل 3 فرائض ہیں یا 3 ارکان ہیں، اور وہ ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں سب سے پہلے جو شروعات کریں گے وہ صفا سے شروعات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کو پہچان اور علامت کے طور پر بنایا ہے، شاعر ہے اللہ کے۔ فبدأ بالصفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے اپنی سعی کا آغاز کیا، صفا سے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفا ہے، بس یہ اب نیچرل شکل میں وہ پوری پہاڑی ابھی موجود نہیں ہے، کچھ حصہ اس کا وہاں پہ بطور نشانی کے رکھ دیا گیا ہے۔ آبادی کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے انتظامات کو ٹھیک طریقے سے بنانے کے لیے پہاڑی کے حصے کو بہت معمولی اور تھوڑا باقی رکھا گیا ہے، اور باقی پہاڑ کا حصہ کاٹ دیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکیں اور پہنچ کر کے مروہ کی طرف واپس جا سکیں۔ جہاں جہاں بھی پہاڑیوں کا نام اور حج اور عمرہ میں آئے، آپ یاد رکھیے پہاڑیوں پر چڑھنا شرط نہیں ہے، پہاڑیوں پہ چڑھنا شرط نہیں ہے، اس جگہ تک پہنچنا شرط ہے، اس جگہ تک۔ یعنی آج جو سنت ہے وہ سنت یہ ہے کہ ان جگہوں پر وہ کام کیے جائیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ ایسے ہی آگے آنے والا ہے کنکری مارنے والی جگہ، تو وہاں پر اس جگہ کے اندر کنکری پہنچنا ضروری ہے، نہ کہ اس کو مارنا ضروری ہے۔ تو ہر چیز کو سمجھتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کام زیادہ آسان ہوگا۔ صفا پہاڑی کے آس پاس میں اگر ہم پہنچ گئے ہیں، جو علاقہ ہے وہاں پہنچ گئے ہیں، تو ہمارا وہاں کا کام ہو گیا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ گول چکر جو بنا ہوا ہے جب تک وہ گول چکر نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہمارا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ ایسی بات کچھ لوگوں کے ذہن میں چلتی ہے پر وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ویل چیئر والے وہ لے کر کے آتے ہیں، اور جہاں سے گول دائرہ شروع ہوتا ہے وہیں سے وہ گھما کر کے اور واپس لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس جگہ تک پہنچنا ضروری ہے، اس کا چکر لگانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بھیڑ میں ہے اور بھیڑ گھوم رہی ہے، ہم بھی گھوم لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر گھومنا ضروری نہیں ہے۔ اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے ہم ریٹرن ہو رہے ہیں
صفا سے تو ہمارا وہ فریضہ ادا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ شروعات ہے صفا کی، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم نے صفا کا شروعات کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر پہنچ کر کے کچھ دعائیں پڑھی ہیں، وہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم لکھ کر کے اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ وہاں بھی کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں اور پیچھے سارے لوگ اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے حج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا اجتماعی تصور ذکر کا دعاؤں کا کیا گیا ہو، ہر جگہ اکیلے اکیلے والا ہی ہے۔ تو اس موقع پر کون کون سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں؟ پہلا کام یہ کوشش ہم کریں گے کہ کعبہ کدھر ہے ہمارا چہرہ ادھر ہو جائے، ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ تو ادھر اگرچہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، نظر آ گیا تو الحمدللہ، لیکن اب بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو ممکن ہے ہر ایک کو نظر نہ آئے، کچھ حصہ پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے۔ نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی طرف منہ کر کے اور ہم کچھ دعائیں پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تکبیر کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تحلیل کے کلمات کہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تقریباً اکثر لوگوں کو یہ یاد ہے۔ اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائیے۔ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ایک دعا اور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یاد ہے؟ پڑھیں گے؟ پڑھیے۔ نہیں یاد ہے؟ میں پڑھتا ہوں، پیچھے ذرا پڑھ لیجئے تاکہ آسانی کے ساتھ زبان پہ لا سکیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مختصر ایک سطر کی دعا ہے۔ یہ صفا پہاڑی پہ پہنچنے کے بعد یہ چند دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تکبیر، لا الہ، اور یہ تیسری والی دعا۔ ایک چوتھی بھی سنت ہے، ان تینوں کے بعد ایک چوتھی چیز بھی ہے، اور وہ ہے دعا مانگنا، اپنے مطلب کی چیزوں کو اپنے رب سے مانگنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ذرا اٹھا کے بتائیے۔ کچھ ہاتھ اچھے اٹھے ہیں اور کچھ کم اٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اٹھایا کہ یہ حصہ بالکل الگ ہو گیا، کافی بلندی میں اٹھایا، کافی اونچائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے نہیں، ایسے کر، یعنی 6 جگہوں میں سے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو خوب اٹھایا اور خوب لمبی دعائیں کی، کیونکہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اور ان دعاؤں کو 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جو ابھی میں نے تینوں دعائیں پڑھی ہیں 3 بار پڑھی ہیں، اور ہر بار آپ نے خوب دعائیں کی ہیں۔ لیکن حاجی جب پہنچتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے دعائیں نہیں کر پاتے، اگر دعائیں کرتے بھی ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھا پاتے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ
ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ حجر اسود کے سامنے ایسے اشارہ کرنا تھا، حجر اسود کے سامنے ایسے اشارہ کرنا تھا، یہاں نہیں۔ یہاں دونوں ہاتھوں سے دعا مانگنی ہے اللہ سے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جیسے ابھی آپ نے اٹھایا، تو یہاں اشارہ نہیں کرنا ہے، یہاں دعا مانگنی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، جلدی میں مت پڑیں۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں وہ آرام کر لیں، آپ ایک عظیم عبادت کرنے جا رہے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ ہو آپ جلدی میں ایک عظیم موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو خوب دعائیں وہاں کر لیں، اور وہاں سے آپ کہاں کے لیے روانہ ہوں گے؟ مروہ کی طرف۔ یہاں سے سیدھے چلیں گے صفا سے، اور چلتے ہوئے آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو کچھ دور کے بعد مروہ آئے گا، لیکن دونوں کے بیچ میں، صفا اور مروہ دونوں کے بیچ میں ایک جگہ ایسی بھی آتی ہے، ایک منٹ کیا دکھا رہے ہیں؟ ایک منٹ واپس تھوڑا سا ایک منٹ، صفا اور ایک منٹ، نہیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ہری بتی کے نشان لگے ہوں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں ہری بتی کے اوپر دیکھیں آگے کی روشنی کیسی ہے اور یہاں کی روشنی کیسی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں یہاں کی روشنی کیسی ہے۔ یہ جو روشنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے یہاں دوڑ لگائی تھی، پہاڑی پہ سے اترتے ہوئے اور دوسری پہاڑی پر چڑھنے کے بیچ میں یہ نالا تھا، یہاں وہ دوڑ لگائی تھی۔ تو یہ دوڑ لگانا آج بھی باقی ہے، صرف مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ دوڑنا ہے مرد حضرات کو، عورتوں کو نہیں۔ کتنا دوڑنا ہے، کیسے دوڑنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے پچھلے حصے میں، پیر کا جو پچھلا حصہ ہے جس پر گوشت ہوتا ہے، یہ پیر کا پچھلا حصہ جس میں گوشت ہے، ہڈی کے اوپر والا حصہ، گھٹنے سے کچھ نیچے، اس حصے پر، گوشت والے حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھا، یعنی آپ کا کپڑا نیچے نہیں تھا اور گھٹنے پر بھی نہیں تھا، دونوں کے بیچ میں تھا، عضلۃ الساقین۔ تو وہاں پہ آپ کا کپڑا رننگ پوزیشن میں تھا، یعنی چوڑائی میں رننگ پوزیشن پہ، یعنی آپ تیزی کے ساتھ دوڑ لگا رہے تھے اور آپ کا پیر آگے اور پیچھے جیسے ہو رہا تھا، وہ کپڑا آپ کا پیچھے چوڑائی میں وہ رننگ پوزیشن میں تھا۔ صحابہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ لگائے تھے۔ اگر جگہ کی گنجائش ہے اور ہم تیز رفتار دوڑ لگا سکتے ہیں، لگا کے دکھائیں گے؟ گر جائیں گے، جگہ زیادہ نہیں ہے، لیکن نیچے والے لوگ دوڑ سکتے ہیں۔ یہ رمل والی دوڑ ہے، یہ رمل والی دوڑ ہے، وہ دوڑ تھوڑی اور تیز ہونی چاہیے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس میں آئی ہوئی ہے، اس میں آپ تیزی کے ساتھ بھاگیں۔ آپ تیزی کے ساتھ اس میں بھاگ سکتے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑیں گے تو یہ سنت سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہاں ہو گیا۔ اتنی جگہ میں جو جگہ دکھائی دے رہی ہے، تو اتنی جگہ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تیز دوڑنا ہوگا۔ اگر جگہ ہے ہم کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر وہاں دوڑ سکتے ہیں تو دوڑنا چاہیے، اور خواتین کو نہیں دوڑنا چاہیے، خواتین کو نہیں دوڑنا چاہیے۔
صرف مرد حضرات کے لیے یہ سنت ہے۔ صفا اور مروہ دونوں کے بیچ میں ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر ہم یاد کر سکتے ہیں یا دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو مسنون ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ مختصر، رب اغفر وارحم، اے اللہ معاف کر دے، رحم کر، تو ہی غالب ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ تھوڑا قریب آ جائیے، کیا چیز؟ دعا کے الفاظ یہی ہیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ جو ثابت دعا ہے وہ یہی الفاظ ہیں، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ دعا کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین و دنیا کی بھلائی کے لیے آپ جو مانگنا چاہیں، اپنی زبان میں مانگنا چاہیں، عربی زبان میں کہنا چاہیں، اپنے دیشی زبان میں کہنا چاہیں، سب دعا مانگ سکتے ہیں۔ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے جو زندہ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی، بھائی بند، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، سارے مسلمان، سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دعائیں مانگتے ہوئے انسان کے اندر سکینت ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، سکون، اسے لگے کہ ہم کسی عظیم ذات سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہم کچھ چاہ رہے ہیں، تو یقیناً جگہ بھی اچھی، وقت بھی اچھا، دل بھی اچھا، زبان بھی پیاری، اور جو چیز زبان سے ادا ہو رہی ہے وہ چیز بھی عظیم الشان۔ اللہ رب العالمین ضرور ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک چیز عام ہے لوگوں کے بیچ میں، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چکر کی یہ دعا، وہ صرف چکر چلاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، اور اس تعلق سے آپ کو کتابیں بھی لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر چکر کی الگ الگ دعا آپ پڑھ سکیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آپ سے ہو سکے آسانی سے، اطمینان سے اور دل لگا کر کے جن چیزوں کو آپ زبان سے ادا کر سکتے ہیں، بس وہی سب سے بڑی چیز ہے جو وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اور صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک آپ کو چلنا ہے، یا اگر چل نہیں سکتے ہیں تو سواری ہے، سواری پہ بیٹھ کر کے آپ کو یہ عبادت انجام دینی ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف ہو یا صفا مروہ کا سعی ہو، اس میں دعائیں خوب کرنی چاہیے اور ہر ایک کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ وہ حسین موقع ہے زندگی کا جو انسان کو بار بار نہیں ملتا، اور اپنے اور پرائے اور زندہ اور دنیا سے گئے ہوئے ہر ایک کے لیے بہترین توشہ ہے جو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہوا ہے اس کے جمع کرنے کا۔ مروہ پہ جب پہنچیں گے تو وہاں پر بھی وہی دعائیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، وہاں پر انہی دعاؤں کو پھر سے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ساری دعائیں ہمیں جو صفا میں پڑھی تھی، مروہ پر بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
صفا سے ہم نے شروع کیا اور 7واں چکر مروہ پر جب پہنچیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ 7واں چکر پورا ہوا کا معنی یہ ہوا کہ ہم مروہ پر ہیں اس وقت۔ وہاں پر بہت سارے قینچی والے لوگ نظر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں قینچیاں ہوں گی۔ اب تو کچھ لوگ مشینیں لے کر کے بھی بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپ کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ابھی تک آپ احرام میں تھے، وہ آپ کے بال کاٹنا چاہتے ہیں، بال کاٹ کے حلال کریں گے۔ تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہو کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اگر ان سے ہم بچیں تو اچھا ہے۔ غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے کچھ کاٹ لیے، کچھ یہاں سے کاٹ دیا، کچھ یہاں سے کاٹ دیا، ایسے سر کے مختلف حصوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے کہتے ہیں اب آپ آزاد ہو گئے، آپ کا سب کام ہو گیا۔ ان سے بچیں اور ان کے جیسا ہم خود بھی نہ کریں۔ یعنی اگر ہم اپنے روم پر بھی جا کر کے اپنا بال اتروانا چاہیں کسی ساتھی سے، اچھا ہے، اتروا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ پورے سر کے بال اگر کاٹنے ہیں تو پورے سر کے بال، اتروانے ہیں تو پورے سر کے بال، تھوڑا تھوڑا نہیں۔ سر کے اس حصے سے لے کر کے پیچھے تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک مکمل سر کے بال کٹوانے ہیں یا اتروانے ہیں، مڈانے ہیں، تو مکمل کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ کیا ایک حاجی دوسرے کے بال کو اتار سکتا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ بال کو اتارنا یہ عبادت ہے، اور اس کا وقت آنے سے پہلے یہ گناہ تھا۔ اس کا وقت آنے سے پہلے، ابھی آپ صحیح کر چکے ہیں، اب بال اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ صحیح کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص آپ کے بال کو اتارے تو گناہ کا کام کرے گا، اور صحیح کرنے کے بعد اگر آپ کا بال اتار رہا ہے تو نیکی میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ تو ایک حاجی اگر احرام میں ہے، دوسرے حاجی جو کہ احرام میں ہے اس کے بال کو اتارنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ عبادت کا کام وہ آپ کے ساتھ تعاون کر کے کر رہا ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ وقت پر کام ہو رہا ہے۔ اور اگر نائی کی دکان پہ جا کے اتروا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہاں بھی اتروا سکتے ہیں، جہاں بھی اتارنا چاہیں۔ اس کا ہمیں خیال کرنا۔ عورتیں وہ بھی اپنے بال کو کاٹیں گی، سر کے سارے بالوں کی لٹ بنا کر کے نیچے سے معمولی سا کچھ حصہ وہ کاٹ لیں گے اور ان کی عبادت ہو جائے گی۔ مرد حضرات اگر عمرہ کر رہے ہیں اور زیادہ وقت نہیں ہے حج کے ایام میں، اگر لمبا وقت ہے، 1 مہینے کا وقت ہے، تو بال اتروا لیں، اچھا ہے، مڈا لیں۔ لیکن اگر معمولی وقت بچا ہوا ہے، ہفتہ 10 دن کا وقت بچا ہوا ہے، تو بال کٹوائیں، چھلوائیں نہیں، کٹوا لینا بہتر ہے، تاکہ حج کے موقع تک کے لیے سر کے بال اتنے رہیں کہ اس کو مڈوا سکیں۔ تو دونوں ہی سنت ہے، مڈوانا بھی سنت ہے، کٹوانا بھی سنت ہے۔ مڈوانے پر 3 فضیلت ہے اور کٹوانے کی بھی اجازت ہے۔ اگر وقت کم ہے تو مڈوانے کے بجائے، جس کو حلق کہتے ہیں، حلق کے بجائے تقصیر یعنی بالوں کو کم کریں گے، کٹوائیں گے۔ اس طور پر عمرے کے فرائض اور واجبات اور اس کے سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اگر اپنا لباس چینج کرنا چاہتا ہے، بالوں کو کٹوا لینے کے بعد نہانا چاہتا ہے، خوشبو لگانا چاہتا ہے، اور ساتھ میں اگر بیوی ہیں اور انہوں نے بھی اپنا کام پورا کر لیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ساری چیزیں جو اب تک حرام تھیں سب حلال ہو جاتی ہیں۔ جی، نماز 2 رکعت، ہاں، کہاں پہ؟ نہیں، مروہ پہ کوئی نماز نہیں ہے، صرف طواف کے بعد 2 رکعت سنت ہے، سعی کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، صرف سر کے بال کو کٹوانا ہے۔
یعنی صحیح کر لیے، صحیح پورا ہو گیا، اب اس کے بعد 2 رکعت نہیں ہے۔ جی ایک منٹ، یہ اچھا، ہاں بولیے۔ طواف کے دوران کوئی حاجت پیش آ جائے تو کیا کریں؟ جی، حاجت پیش آ جائے یعنی پیشاب پاخانے کی اگر ضرورت پیش آ گئی ہے طواف کے دوران، سعی کے دوران، جب بھی پیش آ جائے حاجت، وہ اس کے لیے جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ جہاں تک طواف کا معاملہ پہنچا تھا، دوبارہ آنے کے بعد، وضو بنانے کے بعد وہیں سے کنٹینیو کر لے گا اور اس کا وہ طواف مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کو استنجا کی، بیت الخلاء کی حاجت ہے طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، تو جہاں سے اس نے کام چھوڑا ہے دوبارہ آ کر کے وہیں سے کنٹینیو کرے گا، اور کوئی خلل نہیں ہوگا، کوئی کمی نہ تو طواف میں ہوگی نہ باقی کسی اور چیز میں۔ پہلے 1 چکر کیا ہو، 2 کیا ہو، 3 کیا ہو، 4 کیا ہو، 5 کیا ہو، 6 کیا ہو، جتنے بھی چکر کیا ہو اور اسے حاجت آ گئی ہے اور وہ چلا گیا ہے، دائیں ہاتھ سے کیجیے، اور وہ جا کر کے واپس آ رہا ہے، تو جتنا کیا ہے اس کے آگے کنٹینیو کرے گا۔ اگر 1 چکر کر کے اور اسے لگا کہ جانا چاہیے تو چلا جائے، جا کر کے حاجت پوری کر کے وضو بنا کر کے واپس آئے اور دوسرا چکر شروع کر دے وہاں سے جہاں سے وہ چھوڑ کر کے گیا تھا۔ تو چکر ہیں تو کہاں پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے احرام باندھا، ذوالحلیفہ ابیار علی، اور آپ جب احرام باندھنے کے لیے اس جگہ پہنچے جسے ابیار علی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا آپ جس جگہ ٹھہرے ہیں یہ وادی مبارک ہے، برکت والی وادی ہے، آپ اس جگہ میں نماز ادا کریں، صلی فی ھذا الوادی المبارک۔ حکم کیا ملا کہ آپ اس جگہ میں نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وہاں آپ نے کئی نمازیں ادا کی۔ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ سے احرام باندھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ابیار علی سے، ذوالحلیفہ سے، اس کے لیے مسنون ہے کہ اس جگہ میں وہ کوئی بھی نماز ادا کر لے، کوئی فریضہ ہے ظہر کا، فجر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ادا کر لیا، اس سنت پہ عمل ہو گیا۔ نماز کا وقت نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیا، اس سنت پہ عمل ہو گیا۔ اس جگہ کے علاوہ اور جگہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کی متعین فرمائی، چاہے جحفہ ہو یا لملم ہو یمن کی طرف سے آنے والے، قرن المنازل ہو یا ذات حمص ہو، کسی بھی جگہ کے لیے کوئی سنت نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ کے لیے بائیں ہاتھ سے چائے پینا بھی سنت نہیں ہے۔ کہ دائیں ہاتھ میں پانی ہے تو بائیں ہاتھ سے چائے لے لیں، دونوں ہی دائیں ہاتھ سے لیں۔ تو ان ساری جگہوں پر ہم صرف احرام باندھیں گے، نماز کا وقت اگر ہے فرائض 5 تو وہ نماز ادا کر لیں گے، الگ سے احرام کی کوئی سنت نہیں ہے، الگ سے احرام کی کوئی سنت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہو۔
جس سنت کا تذکرہ آیا ہوا ہے یہ وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے، اس کی حقیقت میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. وادی مبارک میں نماز پڑھنے کی سنت، اور یہ صرف مدینہ کے اندر موجود ہے، باقی کسی اور میقات کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ کسی بھائی نے سوال کیا تھا، اس کے لیے میں نے جواب دینا یہ مناسب خیال کیا. عمرہ کے تعلق سے سن رہے تھے، اور حج کا سیشن اس کے بعد میں بھی شروع ہوگا. اس بیچ تھوڑا بریک، ٹی بریک جس کے لیے ہم نے پہلے اعلان کیا تھا وہ بھی چل رہا ہے. اس بیچ شیخ بھی تھوڑی دیر آرام کر لیں گے. میں آپ کو 2 اہم اعلان کرتا چلوں کہ آج تھوڑی دیر میں بامبے مرکنٹائل کوآپریٹو بینک کی طرف سے ایک ٹیم آئے گی جو مناسب داموں پر جو ہے آپ کو ریال مہیا کرائے گی. وہ آپ سے چند معلومات لیں گے آپ کے تعلق سے، اور آپ کو گائیڈ کرے گی کہ کس طرح سے ریال آپ کو دیے جائیں گے اور کیا قیمت پر دیے جائیں گے. آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں.